مسٹر چپس ایک اسکول بروکفیلڈ میں لاطینی اور یونانی زبان کا استاد تھا۔ اس نے زندگی کے 48 سال بالکل تنہا گزار دیے۔ وہ مسز وکٹ کے ہاں کرائے پر رہتا تھا۔ 1896 میں چپس اپنے دوست روڈن کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ایک پہاڑی علاقے لیک ڈسٹرکٹ چلا گیا۔ ایک ہفتے تک وہ یہاں لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اس کا دوست کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے واپس چلا گیا اور چپس ویسٹ ڈیل میں اکیلا رہ گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن وہ ایک پہاڑی پر چڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو ایک خطرناک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ مسٹر چپس کو لگا کہ لڑکی مشکل میں ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چپس نے بنا کچھ سوچے سمجھے لڑکی کی طرف دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور ٹخنا زخمی ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دراصل لڑکی مشکل میں نہیں تھی بلکہ پہاڑی کے نیچے ایک دوست کو اشارہ کر رہی تھی اور وہ پہاڑی علاقے کی ماہر تھی۔ اس طرح چپس اسے بچاتے بچاتے خود مصیبت کا شکار ہو گیا۔ مسٹر چپس ایک قدامت پسند آدمی تھا اور پرانے نظریات پر یقین رکھتا تھا۔ اسے عورتوں سے سخت نفرت تھی۔ چپس کو مصیبت میں دیکھ کر وہ لڑکی اور اس کی سہیلی آئی اور چپس کو اس کے فارم ہاؤس میں لے گئی۔ وہ ایک 25 سالہ لڑکی کیتھرین، نیلی آنکھیں، ریشمی بالوں والی یہ لڑکی بھی ایک فارم ہاؤس میں اپنے ہی دوست کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ چپس کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہی تھی، اس لیے ہر روز اپنی سائیکل پر وہ چپس کی عیادت کے لیے آ جاتی تھی۔ مسٹر چپس کو سائیکل چلانے والی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ کیتھرین کو چپس جیسے عمر رسیدہ آدمی سے، لیکن اس سب کے باوجود کیتھرین اس سے بہت متاثر تھی۔ کیتھرین ایک ماڈرن لڑکی تھی جو جدید ڈرامے اور میگزین پڑھتی تھی۔ اس کا عقیدہ تھا کہ عورتوں کو یونیورسٹی میں جانا چاہیے اور انہیں ووٹ کا حق دینا چاہیے۔ پہلے پہل تو مسٹر چپس اس سے نظریں چراتا رہا، لیکن اس کی نظریات سننے کے بعد چپس کو یہ ماننا پڑا کہ دوسری عورتوں سے مختلف کیتھرین واقعی خوبصورت ہے۔ کیتھرین کو بھی احساس ہوا کہ وہ اس طرح کے شخص سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ چپس میں دلچسپی لینے لگی کیونکہ وہ شروع میں بہت اکتایا ہوا تھا، شاید اس لیے چونکہ اس کے خیالات بہت پرانے 17ویں اور 18ویں صدی کے تھے۔ تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہی دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا، اظہار کر لیا اور منگیتر بن گئے۔ خزاں کے ایک ہفتے پہلے انہوں نے لندن میں شادی کر لی۔ کیتھرین کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
اس لیے اس کی شادی اس کی خالہ کے گھر سے ہوئی۔ شادی سے ایک دن پہلے مسٹر چپس اور کیتھرین کی ملاقات ہوئی۔ کیتھرین نے شرماتے ہوئے چپس سے کہا، آج ہم آخری دفعہ الوداع ہوں گے، بلکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ایک لڑکا تمہارے اسکول میں داخلہ لے رہا ہو۔ کیا میں تمہیں سر کہوں یا مسٹر چپس؟ مسٹر چپس صحیح رہے گا۔ مسٹر چپس، الوداع، گڈ بائے مسٹر چپس۔